اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، تاریخ حدیث و تدوین حدیث کے عنوان سے جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے تیسری صدی ہجری کے محدثین کے بارے میں پڑھا کہ جنہوں نے علم حدیث کے اندر کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آج ہم چوتھی صدی ہجری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ لوگ پڑھیں گے کہ 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد بنو عباس کے دور کا آغاز ہوا، جو ایک لمبے عرصے پہ محیط ہے، اور بنو عباس نے جو ہے وہ دمشق کی بجائے بغداد کو اپنا مرکز بنایا، اور یوں ایک نئی حکومت، ایک نئی خلافت کا آغاز ہوا جو بنو عباس کی خلافت کہلاتی ہے۔ بنو عباس کے دور میں علمی طور پر بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں، بڑی ترقی ہوئی علوم و فنون کے حوالے سے بھی، لیکن وہ جو فیز ہے کہ جب بنو امیہ کا دور ختم ہوا اور بنو عباس کا دور شروع ہوا تو اس دور کے سیاسی حالات جو ہے وہ بڑے کشیدہ رہے، اور جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لڑائیاں اور اقتدار پہ قبضے اور مختلف مسائل کا جو ہے وہ سوسائٹی کو سامنا کرنا پڑا، اور ان سارے حالات کے باوجود علماء نے جو اپنا کنٹریبیوشن تھا وہ اس کو پورا کیا۔ یہ بڑی غیر معمولی ان کی کاوش ہے کہ بہت مشکل حالات کو دیکھنے اور سہنے اور ان کو فیس کرنے کے باوجود انہوں نے مختلف علوم و فنون کے حوالے سے اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی طریقے سے ہم علم حدیث کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ علماء علم حدیث نے جو ہے وہ ہر طرح کے حالات، مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی کاوشوں کو جاری رکھا، جس کی بنا پر آج ہمارے پاس علم حدیث کا علم جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے، اور وہ ان ائمہ کی کاوشوں، محنتوں کا ثمر ہے کہ جو ہمیں حاصل ہوا ہے، اور ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کی۔ چوتھی صدی ہجری کے اندر بہت سارے محدثین ہیں، لیکن جو ہمارے کورس میں شامل ہیں ان میں سب سے پہلے ہم امام حاکم نیشاپوری کو دیکھتے ہیں۔ ہم پہلے بھی ان کے بارے میں تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ امام حاکم نیشاپوری کا نام محمد تھا، ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد، اور نیشاپور میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ نیشاپوری کہلائے، اور آپ 321 ہجری کو نیشاپور میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد نے آپ پر خصوصی توجہ دی اور علم کے اندر آپ مشغول ہوئے، بہت سارے اساتذہ سے سیکھا۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد 2000 کے قریب ذکر کی جاتی ہے، جن سے آپ نے جو ہے وہ مختلف علوم اور خاص طور پر علم حدیث کو سیکھا، اور صرف 1000 اساتذہ تو آپ کے نیشاپور کے اندر تھے جن سے آپ نے علم دین سیکھا۔ اور امام دارقطنی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، آپ کے شیوخ میں سے ہیں، اور امام حاکم نیشاپوری نے عراق اور حجاز کا بھی سفر کیا اور مختلف اہل علم سے استفادہ کرتے رہے۔ امام صاحب نے تقریباً جو ان کی کتابیں ہیں اس کو علماء لکھتے ہیں کہ وہ 1500 اجزاء پر مشتمل ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں جن میں جو سب سے زیادہ معروف کتاب ان کی وہ مستدرک ہے، جو صحیحین پر آپ کی مرتب کردہ کتاب ہے، مستدرک علی الصحیحین، یعنی وہ احادیث کے جو امام بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اترتی تھیں لیکن انہوں نے ان احادیث کو اپنی کتاب کے اندر شامل نہیں کیا، تو امام حاکم نیشاپوری نے ان احادیث کو مستدرک کے اندر شامل کیا ہے، جو مستدرک حاکم کے نام سے جانا جاتی ہے۔ نیشاپور کی تاریخ بھی آپ نے لکھی جو تاریخ نیشاپور کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے معرفہ علوم الحدیث آپ کی سب سے زیادہ شورۂ آفاق کتاب ہے، جس کا ہم اردو زبان میں ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے۔ معرفہ علوم الحدیث کے اندر علوم الحدیث یہ کا تذکرہ کیا، تقریباً 52 کے قریب علوم جو ہے وہ امام حاکم نیشاپوری نے ذکر کیے ہیں حدیث کے، اور اس کے اندر بیش بہا قیمتی معلومات ہیں، اور یہ اہل علم کے ہاں ایک اہم اور بنیادی کتاب کے طور پر ذکر ہوتی ہے۔ امام حاکم نیشاپوری کے بعد امام دارقطنی ہیں کہ جنہوں نے امام حاکم سے روایت بھی کیا ہے، احادیث روایت کی ہیں،
اور وہ خود ان کے شیخ بھی ہیں۔ علی بن عمر امام دارقطنی کا نام ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، اور بغداد کے محلے دارقطن کی نسبت سے آپ دارقطنی کہلاتے ہیں۔ 306 ہجری میں آپ پیدا ہوئی ہے، اور آپ نے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی، اور آپ کے والد اس دور کے ایک ممتاز عالم حدیث تھے، تو آپ نے ان سے استفادہ کیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے روایات اور مسائل کی کتابت بھی شروع کر دی۔ شیخ ابو الفتح ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ ہم امام بغوی کی خدمت میں پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے تو امام دارقطنی جو ہے وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے۔ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ہاتھ میں روٹی کے ٹکڑے لے کر کھایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے شیخ اسماعیل کی مجلس میں بھی بہت کم عمری میں امام دارقطنی جو ہے وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ غیر معمولی حافظہ کے مالک تھے، اور علم کا سمندر آپ کو کہا جاتا تھا۔ اس علل الحدیث کے بڑے ماہر تھے، علم علل الحدیث کے، رجال الحدیث کے، اور فقہ کے اندر بھی آپ کی مہارت بڑی تھی۔ تو آپ نے بہت سارے اہل علم سے استفادہ کیا۔ آپ کے اساتذہ کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جن میں امام ابو القاسم بغوی ہیں، امام ابو علی محمد بن سلمان ہیں، شیخ اسماعیل جیسے میں نے ذکر کیا، امام ابو بکر بن ابو داؤد سجستانی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے اور بھی کئی اساتذہ سے علم سیکھا اور فیض پایا۔ آپ کے شاگردوں میں امام حاکم نشاپوری جیسے میں نے ذکر کیا، آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی آپ کے شاگرد ہیں، امام ابو مسعود دمشقی آپ کے شاگرد ہیں، شیخ حمزہ بن یوسف السہمی آپ کے شاگرد ہیں۔ تو آپ کے شاگردوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف علوم و فنون کے بڑے ماہرین تھے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے تقریباً 82 کتابیں تالیف کی ہیں، 82 بکس آپ کی تالیف کردہ ہیں، جن میں اکثر جو ہے وہ حدیث، اصول حدیث اور روات حدیث یا رجال کے موضوع پر ہیں، اور جو بہت اہمیت کی حامل گردانی جاتی ہیں۔ کتاب العلل ہے، کتاب الالزامات ہے، التتبع علی الصحیحین ہے، لیکن جس کتاب کی وجہ سے آپ کو زیادہ شہرت ملی وہ آپ کی السنن ہے، سنن دارقطنی کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے محدثین کتب کی جو تقسیم کی ہے، ان کے جو طبقات بنائے ہیں، ان میں اسے تیسرے طبقے میں رکھا ہے۔ امام دارقطنی کو راویوں کی روایات کی اسانید پر، یعنی راویوں پر اور سندوں پر بڑا گہرا عبور حاصل تھا، اور ان کو بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے جمع کیا، اور نقد و جرح سے متعلق اقوال بھی انہوں نے اپنے ہاں ذکر کر دیے ہیں اس سنن میں، اور روایت کی حیثیت، روایت کے حسن یا ضعیف ہونے کو، اس کے مرسل ہونے کو یا اس کے منقطع ہونے کے حوالے سے بھی امام دارقطنی نے صراحت کی ہے۔ روات کے ناموں کو، کنیتوں کو، بلاد کو، اماکن کو یعنی شہروں کے اور جگہوں کے جہاں پر وہ روات یا راوی جہاں کے رہنے والے تھے ان پر بھی گفتگو کی ہے۔ مشکل الفاظ و کلمات کی جو ہے وہ مختصر وضاحت بھی کرتے ہیں اور تفسیری بحث بھی کرتے ہیں۔ تو امام دارقطنی رحمہ اللہ کی سنن دارقطنی علم حدیث کا ایک بڑا اہم مجموعہ شمار کی جاتی ہے، اور معلومات کے حوالے سے بھی ایک بیش بہا ذخیرہ ہے۔ امام دارقطنی کے بعد امام ابن حبان ہیں، جن کا نام محمد ہے، ابو حاتم کنیت ہے، اور محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد، تو عربی النسل تھے، اور جیسا کہ نسب سے ظاہر ہے قبیلہ تمیم کی شاخ جو ہے وہ دارم سے آپ کا تعلق تھا، نسبی تعلق تھا، اس لیے اب دارمی بھی ہیں اور تمیمی بھی ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم، آپ نے بھی بہت سارے اساتذہ سے فیض پایا، کئی علاقوں کی جو ہے وہ علمی سیاحت کی، یعنی وہاں پہ گئے اور وہاں کے اہل علم سے آپ نے سیکھا۔ آپ کے اساتذہ میں امام ابن خزیمہ ہیں، امام احمد بن حسن ہیں، یا محمد بن یحییٰ مدنی ہیں، اور ابو عوانہ، امام ابو عوانہ یعقوب ابن اسحاق ہیں، اور آپ کے تلامذہ میں امام حاکم نشاپوری بھی آپ کے طالب علم ہیں، حسن بن منصور آپ کے طالب علم ہیں، امام ابو عبداللہ آپ کے شاگرد ہیں، ابو علی منصور آپ کے شاگرد ہیں۔ تو آپ کے شاگرد بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں جو اپنے اپنے ادوار میں بڑے امام رہے ہیں۔ فن حدیث کے بڑے اماموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کی تالیفات بڑی یادگار تالیفات ہیں۔
کتاب الصحابہ، اتباع التابعین، کتاب التابعین، کتاب تبع الاتباع، کتاب علل کے نام سے آپ کی کتاب، غرائب الاخبار کے نام سے آپ کی کتاب، کتاب الثقات ہے، المعجم علی المدن ہے، کتاب الجرح والتعدیل ہے۔ لیکن جس کتاب کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ شہرت ملی، یا آج بھی ہم جس کی وجہ سے زیادہ آپ کے تذکرے کرتے ہیں، وہ آپ کی صحیح ہے، الجامع الصحیح، جو ابن حبان رحمہ اللہ کی صحیح ابن حبان کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں۔ اور اس کا نام التقاسیم والانواع بھی ذکر ہوتا ہے، اور یہ حدیث کی ایک بڑی مشہور اور اہم کتاب گردانی جاتی ہے، اور اس کا اسلوب جو ہے وہ بڑا ممتاز اور منفرد ہے، کہ امام صاحب جو ہے فقہی ابواب اور مسانید پر احادیث مرتب کرنے کے مشہور اور مروج اسلوب کی بجائے اس کو اقسام و انواع پر مرتب جو ہے وہ کیا ہے، اقسام و انواع کے اعتبار سے مرتب کیا ہے امام صاحب نے۔ ہر حدیث کے آخر میں راویوں پر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، اس کی سند پر، حدیث کی سند پر بحث کرتے ہیں، حدیث کے مفہوم کی تعیین اور وضاحت کرتے ہیں، حدیث کی سند اور روات کے حوالے سے بڑی فنی بحثیں بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ امام ابن حبان کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو بڑی شخصیت نظر آتی ہے وہ امام طبرانی کی ہے، 4 صدی ہجری میں، جن کا نام سلیمان بن احمد ہے، کنیت آپ کی ابو القاسم ہے، اور نسبت طبرانی ہے۔ آپ جو ہے وہ شام میں پیدا ہوئی ہے 260 ہجری میں، اور علمی ماحول میں آنکھیں کھولی، کیونکہ آپ کے والد نے جو ماحول رکھا ہوا تھا وہ بڑا علمی تھا، اور تعلیمی تربیت گویا ان کو گھر سے ہی اس انداز سے ملی کہ بچپن ہی سے ان کو بڑے اچھے اساتذہ میسر آ گئے، اور بڑے بڑے اساتذہ کے پاس بیٹھنے کا ان کو شرف حاصل رہا۔ انہوں نے مختلف جگہوں کے سفر بھی کیے علوم سیکھنے کے لیے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد 1000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ شیخ ابو الحسن علی بن عبدالعزیز بغوی، عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے بیٹے آپ کے استاد ہیں، شام کے مشہور محدث ابو زرع دمشقی آپ کے استاد ہیں، بشر بن موسیٰ جو بغداد کے مشہور محدث ہیں وہ آپ کے استاد ہیں، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، امام نسائی آپ کے استاد ہیں۔ تو بڑے بڑے اساتذہ آپ کو میسر آئے۔ آپ کی شاگردوں میں بھی ہمیں بڑے نام نظر آتے ہیں، شیخ فضل بن حباب ہیں، ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی آپ کے شاگرد ہیں، اسی طریقے سے ابو الفضل احمد بن محمد جارودی آپ کے شاگرد ہیں۔ تو آپ کے شاگردوں کی بھی ہمیں ایک بڑی تعداد ملتی ہے۔ امام صاحب نے جو ہے وہ علم حدیث میں خاص طور پر جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ 3 معاجم آپ کی جو معاجم ثلاثہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، معجم الکبیر، المعجم الکبیر، المعجم الوسیط اور المعجم الصغیر۔ تو معاجم ثلاثہ انہیں کہا جاتا ہے۔ معجم کبیر جو ہے وہ امام طبرانی کی سب سے زیادہ مشہور تالیف ہے، اور اس میں آپ نے روات حدیث کی ترتیب کے مطابق روایات جمع کی ہیں۔ حدیث کے جتنے اہم راوی ہیں ان سب کی روایات آپ نے نقل کی ہیں۔ البتہ اس معجم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات نہیں ہیں۔ جو معجم الوسیط ہے اس کو شیخ نے اپنے شیوخ کی ترتیب کے مطابق مرتب کیا ہے۔ معجم کہتے بھی اس کتاب کو ہیں کہ جس کے اندر جو صاحب تصنیف ہیں، صاحب تالیف ہیں، وہ اپنے شیوخ کی ترتیب سے احادیث کو مرتب کریں تو اس کتاب کو معجم کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر آپ نے دوسری جلد کے اندر اپنے شیوخ کی ترتیب سے اس کو جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ تیسری جو ہے وہ المعجم الصغیر ہے، تو اس میں آپ نے ہر ایک شیخ کی ایک روایت بیان کی ہے، اور اس کتاب کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام طبرانی نے اپنے دور کے بہت سارے مشائخ کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے استفادہ کیا ہے۔ 100 سال کی عمر پائی آپ نے، 360 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام طبرانی کے بعد جو بہت بڑی شخصیت ہے وہ امام طحاوی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ احمد ان کا نام تھا، کنیت ابو جعفر ہے، نسبت الطحاوی ہے، اور یمن کے قبیلہ ازد سے تعلق تھا، اس لیے ازدی بھی کہلاتے ہیں۔ اور آپ کے آباء و اجداد جو ہے وہ مصر کے فتح ہو جانے کے بعد سعید کے قریب طاحا نامی گاؤں میں آ کر آباد ہوئی، اس لیے آپ مصری بھی اور طحاوی بھی کہلاتے ہیں۔ 229 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور
مصر میں آپ مختلف اہل علم سے فیض پاتے رہے، آپ نے بڑے بڑے اساتذہ سے علم سیکھا، جن میں شیخ یونس ہیں، اسی طریقے سے ہارون بن سعید ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں، اور مصر کے اور بھی اساتذہ سے آپ نے علم دین سیکھا۔ آپ کے شاگردوں میں بھی ہمیں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، ابو بکر بن مقرئی الطبرانی، ابو الحسن محمد بن احمد، عبدالعزیز بن محمد جوہری بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کے فضل و کمال کو اور ثقافت و دیانت کو ہر دور کے محدثین اور مورخین نے خراج تحسین پیش کی ہے اور سراہا ہے۔ امام عبد البر مالکی نے لکھا ہے کہ امام طحاوی کوفہ کے سیر و اخبار اور اجتہاد کے بڑے عالم تو تھے ہی، مگر دیگر مذاہب سے بھی بڑی گہری واقفیت رکھتے تھے، مختلف مذاہب کے بارے میں ان کی بڑی معلومات تھیں۔ آپ کی پہلی تالیف جو ہے وہ معانی الاثار ہے، جو بڑی معروف کتاب ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بڑی مشہور کتاب دوسری آپ کی وہ مشکل الاثار ہے، جو آپ کی آخری تالیف ہے، اور اس میں آپ نے احادیث کے تضاد کو رفع کیا ہے اور ان سے احکام کا استخراج کیا ہے۔ قاضی ابن رشد نے بعض اعتراضات کے ساتھ اس کا اختصار کیا ہے۔ علامہ عینی نے جو ہے وہ علامہ عینی رحمہ اللہ کے استاد نے قاضی جمال الدین نے اس کا اختصار کیا ہے، اور بھی لوگوں نے اس پر بڑا کام کیا ہے۔ حیدرآباد دکن سے مختصر الطحاوی جو ہے وہ شائع ہوئی، جو آج ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ امام صاحب کی تمام تالیفات میں شرح معانی الاثار جو ہے، معانی الاثار بھی جسے کہا جاتا ہے، اس کو سب سے زیادہ شہرت ملی، اور ملا علی قاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب کی پہلی تالیف ہے، لیکن جیسا میں نے ذکر کیا بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ بہت سارے دیگر علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ ان کی پہلی تصنیف ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے بڑی عمدہ انداز سے جو ہے وہ اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جو دیگر مصادر حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ تو امام طحاوی جو ہے وہ ایک جو بھی روایت نقل کرتے ہیں اس کی دستیاب مختلف سندوں کو جمع کر دیتے ہیں، پھر اس سے بہت سارے علمی نکات نکالتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مبہم راوی کا نام، مشتبہ کی تعیین اور مجمل کی تفسیر سب کو نہایت صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ و تابعین کے آثار، فقہا کے اقوال، ائمہ حدیث کی جرح و تعدیل کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ترجمۃ الباب کسی فقہی مسئلے پر قائم کرتے ہیں اور باب کے تحت کی روایت سے ایسے باریک استنباطات کرتے ہیں جس کی طرف ذہن کم ہی منتقل ہو سکتا ہے۔ جس طریقے ترجمۃ الباب کا مطلب حدیث جو چیپٹرائزیشن کرتے ہیں، جو چیپٹر بناتے ہیں اور اس کے نیچے جو حدیث لاتے ہیں، تو اس چیپٹر میں یعنی چیپٹر ہیڈنگ میں اور حدیث کے درمیان بڑا گہرا لنک ہوتا ہے، جس پر بعض اوقات تو وہ سمجھ آ جاتا ہے ایزیلی، لیکن بعض اوقات اس پر بڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور بڑی جو ہے وہ جستجو کے بعد جو ہے وہ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ امام طبرانی طحاوی رحمہ اللہ کے بعد امام رامہ ہرمزی، ابو محمد کنیت ہے، حسن نام ہے، والد کا نام عبد الرحمن ہے، یعنی حسن بن عبد الرحمن بن خلاد فارسی۔ آپ رامہ ہرمز کے رہنے والے تھے، اس لیے رامہ ہرمزی کہلاتے ہیں۔ حدیث کے بہت بڑے امام اپنے دور کے اور قاضی تھے۔ علم حدیث کے اندر آپ کی تالیف جو المحدث الفاصل بین الراوی والوائی، اور دوسری کتاب الامثال ہے۔ المحدث الفاصل بین الراوی والواوی علوم الحدیث کی بھی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے، اور بعد والی کتب علوم الحدیث کے اندر اس کے جا بجا حوالے آپ کو ملیں گے۔ 360 ہجری میں امام رامہ ہرمزی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ تو امام رامہ ہرمزی بھی 4 صدی ہجری کے معروف عالم ہیں کہ جنہوں نے علم حدیث کے اندر کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ المحدث الفاصل بین الراوی والوائی حدیث کی بہت معروف اور مستند کتاب ہے، کہ جس نے 20 جو کتابوں کی ماخذ یا مصدر کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے، اور اہل علم نے اس کتاب کو غیر معمولی اہمیت سے نوازا ہے۔ تو یہ 4 صدی ہجری کے وہ معروف محدثین ہیں جو ہمارے کورس میں شامل ہیں۔ آپ لوگ ان کے بارے میں پڑھیے، علم حدیث کی مختلف کتب کے اندر، تذکرۃ المحدثین کے اندر، ضیاء الدین اصلاحی صاحب کی مرتب کردہ کتاب کے اندر، دیگر کتب کے اندر
جہاں سے آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ ان کی جو معروف کتابیں ہیں ان کتابوں کے ابتدائی حصے کو، ان کی فہرست کو آپ پڑھ لیجئے تاکہ آپ ایزیلی اس کو سمجھ سکیں.